نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس سال رمضان مبارک کی برکات سے مستفید ہونے میں میرے لیے کئی رکاوٹیں حائل ہوئی۔ ایک تو عمومی درجے میں ہے، اب بڑھاپا ہے، قرآن کا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر بڑھا دیتے ہیں اس کی تخلیقی قوتوں میں، خلقی قوتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ قانون ایسا ہے جو انبیاء پر، رسولوں پر، اولیاء اللہ پر، صحابہ پر، سب کے اوپر لاگو رہا ہے، یہ اس میں کوئی مستثنا ہے ہی نہیں۔ گویا کہ اب کے تو دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ البتہ اس میں ایک حدیث کی روح سے ایسا سمجھیے دلاسا اس حدیث کی روح سے سامنے آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مستقل طور پر کوئی کام نیکی کا کرتا رہا ہو، پھر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، بیماری کی یا کچھ اور اسی نوعیت کی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے، وہ نہ کر پائے، عذر یہ ہو، تو اس کا ثواب اسے مسلسل ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ زندگی تو میں نے لگائی اسی کام میں ہے، اور تو میرے نزدیک زندگی کا وہ مقصد ہی نہیں، حاصل ہی نہیں۔ روزے کی عبادت کا خوگر بنانے کے لیے کیسے تدریج کے ساتھ اس کی فرضیت ہوئی ہے۔ پہلے ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، اس میں بھی ایک رعایت ہے، نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ کتنی سہولت! اس لیے کہ عرب عادی نہیں تھے، ان کے ہاں اس کا رواج تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، ان کو اس کی ضرورت تھی ان کی۔ بہرحال اس کے بعد پھر اس میں یہ ہے کہ مجرد صوم جو ہے روزہ عبادت کی حیثیت سے، اس کا مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اسے ضبط نفس کہہ لیں، سیلف کنٹرول کہہ لیں، یہ کہہ لیں کہ انسان کی خود ہی اس کے حیوانی وجود پر پورے طور پر حکمران ہو جائے۔ اس کی مختلف تعبیرات ہیں۔ اسی کے لیے یہ ایکسرسائز ہے۔ اپنے جسمانی تقاضوں کو روکو، حیوانی تقاضوں پر پابندیاں لگاؤ، اور یہ کہ اپنی خودی کو مضبوط کرو کہ تم اپنے وجود کے خود حاکم بن جاؤ۔ پھر اگلے مرحلے میں بات آئی کہ اس کے لیے رمضان مبارک، جب مہینے کی بات آئی تو رمضان کیوں چنا گیا؟ کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا تھا۔
یہ کسی بھی مہینے میں رکھا جاتا ہے یہ روزہ، تو اس کی وہ جو غایت ہے تقویٰ وہ تو حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کے اندر ایک حکمت کا نیا پہلو آیا۔ یہ رمضان جو ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، اب اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہو گیا۔ دیکھیے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک لطیف سا اشارہ ہوا تھا، حکم نہیں تھا کوئی کہ اے نبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فرما دیجئے ان میں گناہ کا پہلو بھی ہے، ہاں کچھ بھلائی کی بات بھی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ کا پہلو زیادہ بڑا ہے، بس بات ختم، اب آگے تم خود سوچ لو۔ اسی طرح یہ کہ یہاں ایک لطیف سا یہ کیوں منتخب کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس مہینے میں تم اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا ذہنی، قلبی، روحانی رشتہ تازہ کرو۔ اس سے آپ سالانہ جشن کہہ لیں قرآن کا۔ اور یہاں خاص طور پر دو بات ذہن میں رکھیے، قرآن مجید اس جگہ پر کہتا ہے ھدی للناس، قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ مجھے یاد ہے میرے تو ہائی اسکول کے زمانے کی بات ہے، ستیارتھ پرکاش ایک سوامی دیانند سرسوتی ہوتا تھا، بہت ہی ذلیل آدمی، جس نے یہ آریہ سماج کی بنیاد رکھی تھی۔ آریہ سماج نئی تنظیم تھی، پرانی نہیں تھی، اور یہ بہت زہریلی، مسلمانوں کو ختم کرنے والی۔ آریہ سماج ہی سے پھر ابھر کر RSS آئی ہے، پھر BJP بنی ہے۔ یہ ساری جو ہندوستان کی وہ تنظیمیں ہیں کہ جو ہندوستان کو، ہندوستان کی یعنی بھارت کی پوتر زمین کو مسلمانوں کی ناپاکی سے پاک کر دینا چاہتی ہیں، یہ ان کے بیان، یہ ان کے مقاصد میں سے۔ تو اس کا ایک کتاب تھی ستیارتھ پرکاش، اس میں اس نے 14واں باب اس کا اب بھی مجھے یاد ہے، قرآن مجید پر اعتراض کیے تھے، جن میں پہلا اعتراض یہی تھا ھدی للمتقین، یہ کیا بے معنی بات ہو گئی؟ جو پہلے سے متقی ہے اسے کس ہدایت کی ضرورت ہے؟ ہدایت تو گمراہوں کو چاہیے، ہدایت غلط کاروں کو چاہیے، ہدایت گناہ گاروں کو چاہیے، نہ کہ متقیوں کو۔ اب یہ بات مجھے سمجھ سے بالا تر تھی کہ تقویٰ کے کیا کیا مفہوم ہے عربی زبان میں۔ ایک تقویٰ ہوتا ہے اخلاقی حس بیدار ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں بھلا کام کروں، اب اسے چاہیے کہ مجھے بتایا جائے بھلا کام کیا ہے۔ اگر یہ حس ہی نہ ہو تو بھینس کے آگے بین بجاتے رہیے، کیا فائدہ اس کو ہوگا؟ تو جب تک طلب نہ ہو ہدایت کی، ہدایت سامنے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ہدایت جو ہے اس کے موتی بکھیر دیں، بیکار ہے۔ اس لیے اپنی جگہ قرآن ھدی للناس ہے، تمام انسان، بلکہ اس کو نوٹ کیجئے، وہ جو اس وقت کا بدو تھا آج سے 1400 برس قبل کا، ان پڑھ، امی، بدو، اور جو آج کا بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا، اقبال سے بڑا تو ابھی تک تو نہیں آیا ہے۔ 20ویں صدی کا تو عظیم ترین مفکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی تک بھی کوئی اور آس پاس بھی نہیں آیا، قریب بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو بھی آخر میں کہاں پناہ ملی ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ فلسفہ خودی انہوں نے خود کہا کہ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 سے میں نے اخذ کی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو میں بندہ نواز میں۔ آپ نے مشرق کے مغرب کے سارے فلسفے پڑھ لیے، جرمنی اور یورپ میں یہ دو ہی ملک تھے، جرمنی اور انگلستان۔